السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک کم عمر بچے نے فاروقی صاحب کو سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے ان کی شان میں ایک نظم سنائی۔ فاروقی صاحب بھی حیران رہ گئے۔ ناظرین، آپ بھی سنیں کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے اور حوصلہ اور کانفیڈنس کتنا ہے۔ ناظرین، آپ بھی سنیں کہ کس طریقے سے وہ بچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اشعار کی شکل میں بیان کر رہا ہے، اور اس کا کانفیڈنس چیک کریں۔ چلیے ناظرین، آپ وہ ویڈیو سنیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ شان صدیق اکبر پر چند اشعار پیش کر کے اظہار چاہوں گا۔ اجازت نہیں۔ جب زمانے میں چلی بات وفاداری کی، جب زمانے میں چلی بات وفاداری کی، رب نے صدیق تیرے حق میں سند جاری کی۔ جب زمانے میں چلی بات وفاداری کی، رب نے صدیق تیرے حق میں سند جاری کی۔ جب زمانے میں کوئی سچ کا طرفدار نہ تھا، جب زمانے میں کوئی سچ کا طرفدار نہ تھا، تو نے قانین کی سچے کی طرفداری کی۔ تم نے ہنستے ہوئے کاندھوں پہ اٹھائے آقا، تم نے ہنستے ہوئے کاندھوں پہ اٹھائے آقا، اور کفار نے گلیوں میں عزاداری کی۔ حسن کامل نے کہا جب عشق سے لا تحزن، حسن کامل نے کہا جب عشق سے لا تحزن، تب سے ایک غار علامت بنی دلداری کی۔ والضحیٰ رخ کی زیارت سے شفا ملتی تھی، والضحیٰ رخ کی زیارت سے شفا ملتی تھی، فکر کیوں ہوتی ابو بکر کو بیماری کی، فکر کیوں ہوتی ابو بکر کو بیماری کی۔ جو بھی ہوتا ہے ابو بکر کا نوکر تحسین، جو بھی ہوتا ہے ابو بکر کا نوکر تحسین، بات سنتا ہی نہیں وہ کسی بازاری۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سنی، واقعی بچے نے کمال کر دیا، دل خوش کر دیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان انہوں نے اشعار کی شکل میں اس نے بیان کی، اور زبردست قسم سے بیان کی۔ یعنی ایک بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا، عمر چھوٹی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے کسی کے سامنے بولنا اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے بولنا اور بالکل بے فکر ہو کر ڈر وغیرہ ختم کر کے بولنا، یہ اس بچے کا کمال نہیں ہے، نہ ہی اس کے والدین کا کمال ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو در کی غلامی کر رہے ہیں، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر اس حد تک کانفیڈنس ہے، اتنے بڑے عالم دین کے سامنے کھڑے ہو کر، اپنے سے بڑے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس طریقے سے اشعار پڑھ رہا ہے اور بالکل بھی نہیں گھبرا رہا۔ ناظرین، آپ نے خود یہ ویڈیو دیکھی۔ یہ ناظرین، یہاں اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس بچے کے والد صاحب نے اس کی تربیت کی، ورنہ بیٹھے بیٹھے کسی بچے کو خواب میں نہیں آتا کہ تو یہ اشعار یاد کر لے۔ اس بچے کو یہ اشعار بچے کے اساتذہ نے یا بچے کے والدین نے یاد کروائے۔ بچے کو گھر کے اندر یہ ماحول ملا کہ گھر کے اندر صحابہ اکرام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ الحمدللہ میرے گھر کے اندر سارا دن صحابہ اکرام کی شان کے قصیدے چلتے ہیں، اہل بیت کی شان کے قصیدے چلتے ہیں، سارا دن بچے یہی چیزیں سنتے ہیں، تو رات کو جب سونے لگتے ہیں تو زبان پر صحابہ حسین حسین یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سارا دن بچوں کو یہ ماحول مل رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو اہل بیت سے محبت کے قصیدے سنائیں، صحابہ اکرام کی قربانیاں سنائیں، وہ واقعات سنائیں کہ کس طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کا احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر صدیق کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو چاروں خلفاء ہیں، ان کا تو جتنا ہو سکے تذکرہ کریں۔ باقی بھی تمام صحابہ اکرام، اہل بیت، سب کے تذکرے کہے گھر کے اندر، بچوں کو یہ تعلیم دیں، بچوں کو، ہمارے گھر کے بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچے کو یہ بات معلوم ہو
کہ اہل بیت کون ہیں، ان سے محبت کرنا کیا ہے، اور صحابہ اکرام سے محبت کرنا کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ جو اہل بیت سے یا صحابہ اکرام سے سڑتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا، ان کی غلطیاں نکالتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، وہ کون ہے، یہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ اس دور کے اندر جب صحابہ اکرام کی عزت محفوظ نہیں، کچھ لوگ صحابہ اکرام کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، تو ہمارے بچوں کو یہ سبق دینا چاہیے ہمیں کہ بھئی وہ لوگ کون ہیں جو صحابہ اکرام پر حملہ کرتے ہیں، ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، ان کی ناموس پہ حملہ کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ تمام تر تعلیمات ہم اپنے گھروں کے اندر دیں۔ باقی الحمدللہ صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت رکھنا ہم ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں دل کے اندر کوئی بھی ہلکی سی رائے رکھنا، میں اس شخص کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور جو شخص صحابہ اکرام کے بارے میں اسی طریقے سے کوئی ہلکی رائے رکھتا ہے، ہلکے الفاظ رکھتا ہے، وہ بھی مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، میرے بڑوں کا عقیدہ ہے۔ ناظرین، آپ بھی اپنا عقیدہ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا، اور کچھ نااہل لوگ آ کر گالیاں دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ گالیوں سے پرہیز کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی اور کی اولاد ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے مسلک کے مطابق بہت ہی اعلیٰ، یعنی ایک جو ایسے سمجھے ان کے سامنے وہ شرعی حکم ہے متع، اس کی پیداوار ہیں۔ اچھا، خود ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی متع کرنا جائز ہے اور کرنا چاہیے، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر جب انہیں کہہ دیا جائے کہ تم متع کی اولاد ہو، تب زیادہ غصے ہو جاتے ہیں۔ تو غصے ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے علماء، آپ کے جو بھی بڑے تھے، انہوں نے جو لکھ دیا تو آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ واقعی اگر آپ متع کی پیداوار ہیں، آپ تو پھر ان کے نزدیک اعلیٰ شخصیت میں سے ہیں، آپ اپنے آپ پہ فخر کریں۔ بہرحال ناظرین، آپ نے ویڈیو سنی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر کے اندر ناظرین، آپ کے لیے ایک پیغام، ہمارے ہاں الحمدللہ چھوٹی مکھی کا شہد دستیاب ہے، چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ہول سیل ریٹ پر بھی دستیاب ہے۔ ہول سیل ریٹ تب ملے گا جب آپ تقریباً 10 کلو چیز منگوائیں گے، باقی پرچون ریٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ سلاجیت بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ سلاجیت بوڑھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، جنہیں جوڑوں میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، ان کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہے۔ شادی شدہ حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں، مردانہ کمزوری کے حوالے سے یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ آپ یہ منگوائیں، ٹیسٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہماری چیزیں پسند آئیں گی۔ آخر کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے دیسی گھی۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آپ کے اعتماد کے لیے ہم علماء اکرام سے ریویو لے کر آپ تک پہنچائیں گے ویڈیو کے ذریعے، تاکہ آپ کو اور زیادہ اعتماد ہو سکے۔ لیکن الحمدللہ کافی دوست احباب ہیں جو ہماری ویڈیو سنتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں، اور آلریڈی وہ ہم سے چیزیں منگوا رہے ہیں، مستقل وہ خود بھی منگواتے ہیں، آگے بھی مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعتماد کو بڑھائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ان دوستوں کا اعتماد ہرگز خراب نہ کریں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔